سود کو قرآن کریم میں اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ شراب نوشی اور خنزیر کھانے والے اور گناہ کرنے والے، زنا کاری کرنے والے، قرآن کریم میں ان کے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود خور کے لیے استعمال کیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تم اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، بزرگوں اور بھائیوں، میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے سود کے متعلق ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتے ہیں. مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے ہر شخص کو مکلف بنایا ہے کہ وہ صرف جائز اور حلال طریقے سے مال کو کمائے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہر شخص کو مال کے متعلق اللہ رب العزت کو جواب دینا ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، یعنی وسائل اور اسباب کیا تھے، اور مال کہاں خرچ کیا، یعنی مال سے متعلق حقوق العباد اور حقوق اللہ میں کوئی غلطی کوتاہی تو نہیں کی. مال کی نعمت اور ضرورت ہونے کے باوجود خالق کائنات اور تمام نبیوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو کئی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ مال فتنہ ہے، دھوکے کا سامان، محض دنیاوی زینت کی چیز قرار دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مال و دولت کمانے یا اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ حلال رزق کا طلب کرنا اور اس سے بیوی کی بچوں کی تربیت کرنا، ان کی پرورش کرنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارنا اور مال کو اللہ کے خوف کے ساتھ کمانا اور دنیاوی اور اخروی چیزوں پر خرچ کرنا، یہی اصل زندگی کی کامیابی ہے. ہمارے معاشرے میں ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے. آج ہمارے درمیان کسی کو ہم یہ کہیں کہ فلاں آدمی فلاں گناہ کرتا ہے، فلاں آدمی، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی گناہوں سے لبریز ہو چکی ہے. کوئی گناہ آج ایسا نہیں ہے جو ہم سے سرزد نہیں ہوتا، لیکن ان تمام گناہوں میں ایک سب سے بڑا گناہ اور انسان کو بڑا خطرناک ملوث کرنے والا اور انسان کو ہلاک کرنے والا جو گناہ ہے وہ گناہ سود ہے. ایک ایسا گناہ ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آج سود کو سود سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے.
سود کی مختلف قسمیں آج ہمارے سامنے آ گئی ہیں، مختلف شکلیں آج ہمارے سامنے ہیں، اور لوگ ہیلا بہانہ بنا کر اس کو اپنے لیے جائز قرار دے رہے ہیں اور اپنے لیے اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس سے بری اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہمیں پیسے کم ملے ہیں جو سود لینے والے، لیکن آپ دیکھیے ان کی زندگیوں کو اٹھا کر، ان کی زندگیوں میں کتنی زیادہ پریشانیاں اور کتنی زیادہ مصیبتیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی تکلیف اور مصیبت ان کے سر پر آن رہتی ہے، ہر وقت ایک پریشانی رہتی ہے۔ میرے پاس ایک مریض آتے ہیں راجہ راجیشوری کے، غیر مسلم ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو پہلے تو انہوں نے بتایا نہیں، اور پھر انہوں نے بتایا کہ میں سود کا کام کرتا ہوں، میں سود دیتا ہوں لوگوں کو، آٹو والوں کو بتایا انہوں نے۔ جب 2-4 بار ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا آپ سچ بات یہ بتائیے کہ سود میں فائدہ کیا ہے؟ تو وہ بہت ہنسا، کہا کہ صاحب آپ اس کو مانتے نہیں ہیں، مسلمانوں میں سود دینا اور لینا ہوتا نہیں ہے، مسلمان کرتے نہیں ہیں، لیکن اس میں بڑا فائدہ ہے۔ میں نے کہا کیسے بڑا فائدہ؟ تو اس نے کہا کہ پہلے میں آٹو چلایا کرتا تھا، اب میں سود پر پیسے دیتا ہوں آٹو والوں کو، میں آٹو سود پر دلواتا ہوں، اب میرے پاس اتنا پیسہ ہے۔ بہت بتا، اس نے بڑا لمبا فگر بتایا۔ بظاہر تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ واقعی بہت زیادہ ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ پہلے جب آپ کیا کام کرتے تھے؟ اس نے کہا میں نے بتایا آٹو چلاتا تھا۔ کہنے لگے جب آپ آٹو چلاتے تھے اس زندگی میں اور آج کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ تو وہ بہت ہنسا، کہا کہ صاحب میں بہت محنت کرتا تھا اور گھر آتے ہی سو جاتا تھا، اور چھوٹا سا گھر تھا، سکون کی زندگی تھی، اور اب اس نے پھر اپنا ہاتھ ایسے کر کے بتایا، کہا کہ اتنی گولی کھا کر سوتا ہوں تب بھی نیند نہیں آتی، اس کے بعد کئی بوتل پینے پڑتے، کئی بوتل میں شراب کے پیتا ہوں، اس کے بعد مجھے نیند آتی ہے، تب جا کر میں سوتا ہوں۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تو پھر ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ اس زندگی کا کیا فائدہ کہ جس سے آپ فائدہ نہ حاصل کر سکیں، آپ کو سکون نہ مل سکے؟ تو وہ ہنستا ہوا اٹھ کر چلا گیا اور کہنے لگا کہ نہیں صاحب وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ میرا کاروبار ہے، میں کاروبار کر رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ بظاہر دیکھنے میں اس کو زیادہ دکھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ زیادہ نہیں ہے، حقیقت میں بہت پریشان۔ تو پھر اس نے جب دوسری مرتبہ آیا تو اس نے بتایا کہ میں اپنے بچوں سے پریشان ہوں، اپنے رشتہ داروں سے پریشان ہوں، اپنے کاروبار سے پریشان ہوں۔ میں نے کہا کاروبار تو آپ کا بہت زیادہ چل رہا ہے، آپ بتاتے ہیں۔ کہا کہ نہیں صاحب پوری رات یہ دماغ میں چلتا ہے کہ کل کس سے پیسہ لینا ہے، شراب پینے کے باوجود، گولیاں کھانے کے باوجود پوری رات دماغ یہی جاگتا رہتا ہے کہ صبح جانا ہے، فلاں آدمی سے پیسہ لینا ہے۔ صبح ہی اٹھتا ہوں اور میں گھر سے نکل جاتا ہوں اور جا کر جو ہے اس کے گھر پر جا کر دستک دیتا ہوں۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے ہم مسلمانوں کو اس بلا سے محفوظ رکھا ہے، اس بلا سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے۔ سود کو قرآن کریم میں اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ شراب نوشی اور خنزیر کھانے والے اور گناہ کرنے والے، زناکاری کرنے والے، قرآن کریم میں ان کے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود خور کے لیے استعمال کیے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تم اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بتائیے کہ میری اور آپ کی اور پوری دنیا کی یہ اوقات ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے لڑ سکیں؟ لڑنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم ان کے خلاف کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور ان سے لڑنے کی بات تو بہت دور کی ہے۔ لیکن ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے،
اور دوسری طرف در پردہ پردے کے ساتھ چھپ کر دوسرے طریقوں سے ہم سود لے رہے ہیں اور سود دے رہے ہیں، سود کا کاروبار کر رہے ہیں، اس سے بڑی ہمارے لیے بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ سود کھانے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور ایسی سخت وعید ہے جو کسی اور بڑے گناہ کی طرف ارتکاب نہیں دی گئی ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے، اور باز نہ آئے تو باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے۔ لیکن ہم جہاں رہتے ہیں یہاں تو اسلامی حکومت نہیں، جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں پر یہ قانون ہونا چاہیے، لیکن آج سود میں ہر آدمی، ہر حکومتیں اس قدر ملوث ہو گئی ہیں، اس قدر ملوث ہو گئی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب بچنا چاہتا ہے اور جو بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچاتے ہیں۔ ایک صاحب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، بہت گھبرائے ہوئے تھے، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، خواب یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر کے اندر بڑے بڑے شین رکھے ہیں، اس شین کے اندر بہت سارا مال و زر ہے، سونا چاندی ہے، پیسے ہیں، بہت ساری قیمتی چیزیں، اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا سانپ کا بچہ ہے، بہت چھوٹا سا۔ علی صاحب نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا جو مال ہے اس کے اندر کہیں سے تھوڑی سی رقم سود کی آ گئی ہے، اس رقم کو آپ تلاش کریں، اس کو نکالیں۔ انہوں نے کہا کہ سود کی رقم تو نہیں آ سکتی، اس لیے کہ میں نے ایک آڈیٹر اسی لیے رکھا ہے کہ کوئی سود کی رقم میرے مال میں نہ آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا۔ 2 یا 3 ہفتے کے بعد وہ صاحب پھر آئے اور کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ کہا کہ میں نے پورا حساب کتاب چھانا اور ایک آدمی کو 10-12 دن لگے، اس کے بعد میں پتا چلا کہ بینک سے کچھ روپے 200-400 روپے اس میں بینک سے آ گئے تھے، وہ ہم نے دیکھے نہیں تھے، اب وہ پیسہ ہم نے نکال دیا ہے، پتہ لگ گیا ہے کہ یہ سود کا پیسہ ہے۔ جب انسان بچنا چاہتا ہے تو دنیا کے اندر آج کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کے ذریعے رہنمائی فرماتے ہیں، بچ کر تو دیکھو سود کتنی بری چیز ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سود کی حرمت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے دن جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا اور سب سے پہلا سود میں چھوڑتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سود کبھی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں چھوڑتا ہوں۔ وہ ہمارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود ہے، وہ سب کا سب سود ختم کر دیا گیا ہے۔ چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سود کی حرمت سے قبل، جب تک سود کے تعلق سے اعلان نہیں ہوا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سود پر قرض دیا کرتے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آج کے دن میں ان کا سود جو دوسرے لوگوں کے ذمہ ہے وہ میں معاف کرتا ہوں، اور وہ ختم کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ کہا کہ جو انسانوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا پہلا گناہ شرک کرنا ہے۔ آج ہم اللہ کو بھی مان رہے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مان رہے ہیں، اور اس کے بعد کہاں کسے مان رہے ہیں؟ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، کسی کو نہیں ماننے کی ضرورت ہے، صرف اللہ کو مان لیا اور اللہ کے رسول کو مان لیا کافی ہے۔ ہاں ہمارے بڑے ضرور ہیں، ہمارے بزرگ ضرور ہیں، اولیاء ضرور ہیں، اتقیاء ہیں، متقی ہیں، ان کا ادب کرنا ہے، ان کو ماننا ہے، لیکن ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ دے دے گا، ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کاروبار دے دے گا۔ کاروبار بھی دینے والے اللہ ہیں، لینے والے بھی اللہ ہیں۔ پھر دوسرا فرمایا جادوگر سے بچ کر رہو، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ آج تو ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ میرا کام کوئی بھی کر دے، نماز میں نہیں پڑھوں گا، نماز بھی وہ پڑھ لے، روزہ بھی وہ رکھ لے، سارے کام وہ کر دے، بس ایک تعویذ سے میرا کام ہو جائے۔ نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا اس راستے کو اپنانا ہوگا۔ اور تیسرا بتایا کسی شخص کو ناحق قتل نہ کرے، اور پھر چوتھا بتایا کہ سود نہ کھائے۔
اور پھر پانچواں بتایا کہ یتیم کے مال کو نہ کھائے، اور پھر چھٹا بتایا کفار کے ساتھ جنگ میں میدان چھوڑ کر نہ بھاگے، اور پھر ساتواں بتایا پاک دامن عورتوں پر تہمت نہ لگائے۔ آج یہ بلا بہت بری ہے، کسی کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں کی بچی ایسی ہے، ارے آپ نے دیکھا ہے کیا فلاں کی عورت ایسی ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ میں کون ہوتا ہوں کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والا؟ ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم کہیں ہماری زبان سے غلط بات تو نہیں نکل گئی۔ یہ 7 چیزوں سے بتایا گیا کہ بچ کر رہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ اب مختلف درجے بتائیے، سود جو ہے کام تو ایک ہے نا، بیاج لینا ایک ہے، لیکن الگ الگ طریقے ہیں اس کے۔ تو یہاں حدیث میں وہی بتایا گیا ہے کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، اور ادنا درجہ ایسا ہے جیسا اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو۔ کون کر سکتا ہے؟ کہنے کے لیے منہ نہیں کھلتا، لیکن پھر بھی لوگ سود کی راستے نکال رکھے ہیں، اور آج کل تو دھڑیلے کے ساتھ یہ کہہ کر، سینہ زوری کے ساتھ یہ کہہ کر کہ آپ مجھے 1000 روپے پر 100 روپے نفع دے دیجیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اتنا ہی نہیں، 100 روپے پہلے رکھ لیتا ہے جیب میں، 1000 روپے اس کو دے رہا ہے، 100 روپے پہلے رکھ لیتا ہے، 900 روپے دیتا ہے کہ لو شام میں 1000 روپے مجھے واپس کر دے گا۔ اس سے بڑا سود اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو کسی نے کیا ہی نہیں جو آج ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 درہم سود کا کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ ہے۔ 1 درہم کھانا، سود بھی کھائیں گے، پہلی صف میں بھی رہیں گے، حج کو بھی جا رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں، مدرسوں میں بھی دے رہے ہیں، خود بھی برباد ہے، دوسرے کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ ایک صاحب ہمارے محلے کے اللہ رحم فرمائے آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں عمرے کے لیے گیا تھا، مجھے پتا تھا وہ کیا کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر میں کیا کروں؟ کہ آپ کے لیے کھجور لایا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں کھجور نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتے؟ کھجور تو کھانا ہے۔ میں نے کہا شوگر ہے، تمنا بھی شوگر ہے۔ کہ زمزم لایا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، رکھ دیجئے، زمزم بھی رکھ دیجئے۔ رکھ کر چلے گئے اور کہنے لگے بہت اچھا لگا، ٹور بہت اچھا تھا۔ یہ جملہ ہے ان کا کہ ٹور بہت اچھا تھا۔ میں نے کہا اللہ رحم فرمائے، تمہارے لیے تو واقعی ٹور تھا، تمہارے لیے سفر نہیں تھا، تمہارے لیے تو ٹور ہی تھا۔ چلے گئے۔ اس کے بعد وہ ایک صاحب کہنے لگے کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا معاملہ کچھ نہیں، کھلا سود خور ہے، سود پر پیسہ دیتا ہے، اور بتا بھی رہا ہے کہ دیکھو میں جا کر آیا ہوں، بہت اچھا ٹور تھا۔ سود کا پیسہ کبھی انسان کو جو ہے وہ فربا نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے اور دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اس سے بڑی اور بد دعا کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کیا بد دعا ہو سکتی ہے؟ اب ان سود کی بہت ساری قسمیں ہیں، جو میں اصل قسم پر آنا چاہ رہا تھا، بات لمبی ہو گئی۔ آج کل جو یہ سنگھا کی شکل میں، جس کو ہم سنگا کہتے ہیں، یہ سنگا نہیں، حقیقت میں یہ ننگا پن ہے، یہ ننگا پن ہے۔ سنگھا کے اندر چند عورتوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ بھائی مردوں کو کیوں نہیں جمع کرتے آپ؟ مردوں کو بھی جمع کیجیے۔ اگر سنگھا واقعی آپ لوگوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ مردوں کو بھی لے لیجیے اس میں۔ نہیں، اس میں مردوں کو نہیں لیں گے۔ یہ چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ابھی بنگلور کے ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے میری آنکھیں کھول دی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ جانتے نہیں کہ سنگھا کیا ہے، اور انہوں نے اس کی بڑی لمبی تفصیل بتائی، اور کہا کہ ایک گروپ بنایا جاتا ہے جس کے اندر 8 یا 10 عورتیں ہوتی ہیں، اور اس میں سے ایک عورت کو اس میں ایک لیڈر بنایا جاتا ہے جو ذلیل ہوتی ہے، جو عورت ذلیل ہوتی ہے سب سے زیادہ، جو سب کو کنٹرول کر سکتی ہے، جو بدتمیزی کی حدیں پار کر سکتی ہے، اس کو ان کا لیڈر بنایا جاتا ہے۔ اور پھر کوئی چیز نہیں لی جاتی، صرف ایک آدھار کارڈ اور گھر کا ایڈریس پروف پر اس کو پیسہ دے دیا جاتا ہے۔ اب پیسہ دینے کے بعد 5000 روپے اس کو دیے تو اس کے طے کر دیا جاتا ہے کہ آپ 1200 روپے ہفتہ جمع کریں۔ اب 1200 روپے ہفتہ کے ساتھ 6 ہفتے آپ کو جمع کرنا ہے۔ 5000 روپے کے پیسے یہ 6000 روپے اس سے لیتے ہیں۔ چلو یہاں تک بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب جس کے پاس کچھ پیسہ ہے ہی نہیں جمع کرنے کے لیے تو وہ لے کر جمع کہاں سے کرے گی؟ وہ کمانے والی نہیں ہے، وہ تو صرف خرچ کرنے والی ہے، تو وہ کہاں سے پیسہ جمع کرے گی؟ اس کا شوہر اس کو پیسہ دے نہیں رہا ہے،
تو انہوں نے جو باتیں بتائی آنکھیں کھل گئی اور سوائے میرے اور آپ کے پاس رونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ندامت کے ہم آنسو رو سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ان کے گھر کے پاس جا کر اس عورت کو ذلیل کیا جاتا ہے کہ تم نے پیسے کیوں نہیں جمع کیے۔ ایک بار ذلیل کریں گے، 2 بار ذلیل کریں گی وہ ساری عورتیں جا کر، اور پھر اس کے بعد اس کو اس کے آفس بلایا جاتا ہے، اور اس کے آفس آنے سے ہی وہاں سے کام خراب۔ سب سے پہلے بدنگاہی کا عمل شروع ہوتا ہے، نگاہ کی برائیاں شروع ہوتی ہیں، اور پھر وہاں اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے کہ تمہیں اتنے دن کا وقت دیا جا رہا ہے اور تمہیں پیسے جمع کرنے ہیں، اور اگر اس نے جمع نہیں کیے تو پھر آگے کی برائیاں شروع ہوتی ہیں، اور پھر یہ دن آ جاتے ہیں کہ اس کو اپنی عزت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے اور عزت سے کھلواڑ تک کر دیا جاتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ کوئی گھر بچے ہوئے ہیں جہاں پر یہ سنگا نہیں پہنچا ہے۔ جس گھر میں سنگا نہیں ہے وہ گھر آج جنت ہے دنیا کے اعتبار سے، وہ گھر بہترین گھر ہے، وہ بزرگوں کا گھر ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ ہر گھر میں یہ برائیاں اور یہ پریشانیاں داخل ہو چکی ہیں، اور جتنی عورتیں اس کے اندر شامل ہیں سنگھا کے اندر، جن گھروں کی عورتیں سنگھا سے پیسہ لا رہی ہیں، جتنی عورتیں گنہگار ہیں اس سے زیادہ ان کے مرد گنہگار ہیں۔ اس لیے کہ عورتیں کو کیسے اجازت دیتے ہیں مرد کہ آپ سنگھا میں جاؤ اور وہاں سے پیسہ لاؤ؟ اس کا شوہر کہہ رہا ہے تبھی تو ہو رہا ہے۔ 6 مہینے پہلے ایک واقعہ محلے کا واقعہ ہے، کہیں باہر کا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ ملوا سکتا ہوں آپ کو۔ عورت نے ایک سنگھا سے پیسہ لیا، 2 سے لیا، 3 سے لیا، الگ الگ گروپوں میں جمع ہوتی رہی اور پیسہ لاتی رہی اور اپنے شوہر کو دیتی رہی پیسہ۔ جب اس کے گھر کے پاس آنے شروع ہوئے، شور اور ہنگامہ زیادہ ہوا، تو اس کے شوہر نے نکل کر کہا کہ تم میری بیوی کو پریشان کر رہے ہو اور بار بار آتے ہو۔ پہلی بات تو اس نے پیسہ لیا ہی نہیں، پہلا اس نے انکار کیا اور کہا کہ اگر اب آپ کوئی پیسہ لینے کے لیے آؤ گے تو میری بیوی خودکشی کر لے گی، میری بیوی پھانسی ڈال کر مر جائے گی، اور میں سب کو جو میرے گھر پر پیسہ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے خلاف پولیس کیس کروں گا۔ اتنی ننگا پر، یعنی حد اتنی ہو گئی کہ ایک تو ناجائز پیسہ لے رہے ہیں اور پھر سینہ زوری بھی چل رہی ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ اسی میں ایک چیٹی بھی ہے، چٹ فنڈ جس کو کہتے ہیں۔ چٹ کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان قسموں کو میں بیان نہیں کر رہا ہوں۔ جو ایک عام قسم ہمارے درمیان جو چل رہی ہے، جس کو ہم برائی نہیں سمجھتے، وہ فنڈ ہے چیٹی پکارنے والی چیٹی۔ 100 روپے کی چیٹی 70 میں جا رہی ہے، 80 میں جا رہی ہے، 90 میں جا رہی ہے۔ ارے 10 روپے جو بچے ہیں وہ سود کے ہی تو پیسے ہوئے۔ ہمارے بزرگوں نے کتنا سود سے بچا، سود تو بہت دور کی بات۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک جنازے کے ساتھ حضرت تشریف لے گئے۔ جنازہ کہاں جاتا ہے؟ قبرستان میں۔ قبرستان میں گئے، قبرستان میں جانے کے بعد جنازے کو تدفین کر رہے تھے، تدفین ہوئی، اتنے میں بارش تیز ہو گئی، لوگ دوڑ دوڑ کر کہیں آسرے میں کھڑے ہونے لگے۔ ایک مکان تھا، اس مکان کے آسرے میں جا کر لوگ کھڑے ہو گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آسرے میں مکان کے پاس نہیں گئے، کھڑے رہے، بھیگتے رہے۔ لوگوں نے کہا یہ مولوی صاحب سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا، اس گھر کے کنارے آ کر کھڑے ہو جاتے، کم سے کم سیدھی بارش سے تو بھیگ جاتے، بچ جاتے، اب بھیگ رہے ہیں بارش میں، کون سی عقل مندی ہے۔ حضرت خاموش سنتے رہے، واپس چلے گئے۔ بارش رکنے کے بعد کسی حضرت کے کسی خاص آدمی نے پوچھا، حضرت یہ کیا کیا؟ لوگ ہنس رہے تھے، آپ بھی جا کر کھڑے ہو جاتے تو اچھا تھا۔ حضرت نے کہا چھوڑو، لوگوں کی بات کیا کرتے ہو، لوگ جو کہہ رہے کہنے۔ کہا کہ حضرت بات تو بتائیے۔ کہ بات کچھ نہیں، بات یہ ہے کہ جس کا مکان، جس مکان کے سائے میں آپ لوگ کھڑے تھے بارش سے بچنے کے لیے، وہ میرا قرض دار ہے، اس نے مجھ سے کچھ پیسے قرض مانگے تھے۔ میرے دل میں یہ آیا کہ اگر میں نے اس کو قرض دے رکھا ہے اور اس کے مکان کے سائے میں جا کر میں کھڑا ہو جاؤں اور اپنی حفاظت کہوں، کہیں یہ سود میں داخل نہ ہو جائے، اس سے فائدہ میں اٹھاؤں، یہ سود میں داخل نہ ہو جائے، اس لیے میں اس سے بچ گیا اور میں وہاں جانے سے رکا رہا اور اپنے بھیگتا رہا۔ میں نے بھیگنا بہتر سمجھا، لیکن اس مکان کے سائے میں کھڑا ہونا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ سود کتنی بری بلا ہے۔ حضرت خواجہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ بڑے جلیل القدر اولیاء میں سے ہوئے ہیں۔ طریقت میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ابتدا میں بہت دولت مند تھے، لیکن سود خور تھے، سود پر پیسہ دیا کرتے تھے۔ ہر روز تقاضا کرنے جاتے
اور سود خور کے اندر تقاضا جب وہ کرنے کے لیے جاتا ہے، پیسے لینے کے لیے جاتا ہے، اور اس کے گھر میں میت پڑی ہے تب بھی نہیں چھوڑتا، وہ اپنا پیسہ لے کر لوٹتا ہے، اور تقاضا ایسا کرتے کہ جس کے گھر پر پہنچ جاتے جب تک پیسہ نہیں لے لیتے واپس نہیں آتے تھے۔ ایک دن ایک گھر پر گئے اور کہا کہ لاؤ میرا پیسہ لاؤ سود پر، جو میں نے دیا ہے اس کا سود دو۔ گھر پر وہ آدمی نہیں تھا، اس کی بیوی تھی۔ بیوی نے بکری کو ذبح کیا تھا، اور بکری تو تھی نہیں، صرف گردن اس کے پاس موجود تھی، اور اس کو صاف کر رہی تھی پکانے کے واسطے۔ تو حبیب ادمی نے کہا کہ تم دے رہی ہو نہیں دے رہی ہو؟ اس نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس سے بکری کی گردن کو، سرے کو چھین لیا اور چھین کر اپنے گھر لائے، اور گھر لا کر بیوی سے کہا کہ آج سود کے پیسے لینے گیا تھا، سود تو ملا نہیں، سود کا پیسہ نہیں ملا، سود کے پیسے میں اس کی بکری کی سری لے کر آیا ہوں، تم اس سری کو پکا دو۔ سری کو پکانے کے لیے دے دیا۔ اب اس کے بعد بیوی نے کہا کہ آٹا ختم ہے، آٹے کا بندوبست کرو۔ تو وہ دوسرے قرض دار کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ لاؤ پیسہ لاؤ۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ آج کھانے کے لیے نہیں ہے، صرف آٹا ہے، میں یہ آٹا گوندھ رہی ہوں، مجھے روٹی پکانی ہے، آج آپ چھوڑ دو۔ ابھی ادمی نے کہا نہیں چھوڑ سکتا، لہٰذا ایسا کرو کہ یہ جو آٹا ہے یہ آٹا ہی مجھے دے دو، اسی کو میں سود میں لے جاتا ہوں۔ آٹا اس سے چھینا اور اپنے گھر لے گئے، اور بیوی سے کہا کہ اس آٹے کو پکاؤ، سود میں سے آٹا لے کر آیا ہوں۔ اب سود کے لیے آٹا، بکری کی سری سود کی، آٹا سود کا، دونوں آ گئے۔ بیوی نے پکایا، اور پکانے کے بعد کسی ساحل نے آواز دی اور کہا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے، کھانے کے لیے دیا جائے۔ بیوی نے کہا کہ ہاں ابھی میں کھانا پک رہا ہے، دیتی ہوں۔ پھر اس کے بعد حبیب اجمی نے کہا کہ کھانا تیار ہو گیا ہے تو مجھے کھانا دے دیا جائے۔ بیوی ہانڈی میں گئی، اور ہانڈی میں جا کر جب اس نے چمچ کو چلایا تو دیکھتی کیا ہے کہ خالص خون ہی خون ہے، خالص خون ہے، اس کے اندر اور کچھ نہیں ہے۔ حبیب اعجمی کی بیوی سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اپنے شوہر کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہمارے دیگ میں، ہماری دیگچی میں آ گیا ہے۔ تم ایک غریب سے بکری کی سری چھین کر لائے ہو، ایک غریب سے آٹا چھین کر لائے ہو، لہٰذا اللہ نے ہمیں دکھا دیا ہے تم کنجوس بھی ہو، تم نہایت، تمہاری شرارتیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے انقلاب کا، اللہ نے ہمیں دکھا دیا ہے۔ بس اس کا دیکھنا تھا کہ بات سمجھ میں آ گئی، اور حبیب اعجمی نے توبہ کر لی اور کہا کہ میں آج کے بعد سود کا کاروبار نہیں کروں گا، اور گھر سے نکلے۔ ابھی گھر سے نکلے ہیں، بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے دیکھا اور کہا کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے۔ چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں حبیب سود خور آ رہا ہے۔ دل کو لگی، کہا کہ اے اللہ آپ نے اتنا ذلیل کر دیا، اب تو بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ حبیب سود خور آ رہا ہے، اس کی دھول ہمارے اوپر گر گئی تو ہمارے لیے وبال جان ہو جائے گی، اس سے بچ کر رہو۔ گئے، جتنے لوگوں کو سود دے رکھا تھا سب کو معاف کر دیا، اور جو ان کے پاس مال و زور تھا، مال و دولت تھی، سب اللہ کے راستے میں غریبوں پر لٹا دی، اور اللہ کے سامنے جا کر گڑ گڑانے لگے، توبہ کرنے لگے۔ اور توبہ کرنے کے بعد مسجد جاتے صبح سے شام ہو جاتی ہے، گھر میں اب کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے۔ بیوی نے کہا کہ کیا ہوا، کچھ کما کر لائے ہو؟ کہا کہ ہاں کمانے کے لیے تو گیا تھا، مالک نے کہا ہے کہ 10 دن کے بعد مزدوری دوں گا۔ 10 دن کے بعد، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرے دن گئے، وہی بچے جو جا کر دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ ہٹ جاؤ حبیب سود خور آ رہا ہے، ان بچوں نے دیکھا تو فوراً کہا کہ ہٹ جاؤ حبیب العابد آ رہا ہے، عبادت کرنے والا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں کوئی مائک نہیں تھا، کوئی موبائل اور کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، ارے اللہ تعالیٰ دلوں کو زندہ کر رہے تھے، دلوں تک آوازوں کو پہنچا رہے تھے۔ کل تک بتا رہے تھے کہ حبیب سود خور آ رہا ہے، اب وہی بچے کہہ رہے ہیں حبیب عابد آ رہا ہے، عبادت کرنے والا آ رہا ہے۔ 10 دن ابھی پورے نہیں ہوئے، 10واں دن ہے، دل میں بڑی ڈر ہے کہ آج گھر جاؤں گا تو بیوی کیا کہے گی کہ آج تو 10واں دن ہے، آج تو پیسے لائے ہوں گے، آج تو کچھ پیسے آ گئے ہوں گے، مالک نے پیسے دیے ہوں گے خرچ کرنے کے لیے۔
اب دل میں دعا بھی کر رہے ہیں، ڈر بھی رہے ہیں، اور خاموشی کے ساتھ گھر کی طرف رواں دواں ہیں، پیر اٹھ نہیں رہے ہیں جانے کے لیے۔ گھر پہنچے، ابھی گھر میں داخل ہی نہیں ہوئے، دیکھتے کیا ہے کہ گھر میں ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، بہترین خوشبو آ رہی ہے کھانوں کی، کھانوں کے راشن رکھے ہوئے ہیں، اور بیوی نہایت خوش ہے۔ گھر پہنچتے ہی بیوی نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کس مالک کے پاس کام کرتے ہیں؟ وہ تو بڑا اچھا مالک ہے، آج 10 دن پورے بھی نہیں ہوئے اس نے اجرت دے دی، اور اجرت بھی اتنی زیادہ دی، اتنا سارا اس نے راشن دیا، اتنا سارا اس نے پکانے کے لیے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 3000 درہم نقد بھی بھیجے ہیں، اور یہ بھی کہلا کر بھیجا ہے کہ تم اپنے شوہر اجمی سے، حبیب اجمی سے کہنا وہ زیادہ محنت سے کام کرو گے تو اس سے بھی زیادہ اجرت دوں گا، جتنی محنت سے کرو گے اتنی اجرت دوں گا۔ یہ کہہ کر، یہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، اور خیال گزرا، رونے لگے اور کہنے لگے اللہ پاک نے ایک گنہگار بندے کی 10 روز کی عبادت کا یہ صلہ دیا، ایک سود خور جو ہر وقت سود میں لطف تھا، اللہ نے صرف 10 دن عبادت کی تو یہ صلہ دیا۔ اگر زیادہ اپنے حضور قلب کے ساتھ عبادت کرتا اور اللہ کی طرف رجوع رہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ کتنی زیادہ ہوتی، اور اللہ آج مجھے کتنا عطا فرماتا۔ سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں کرتے، بے شک جو جتنی محنت کرے گا اسی قدر اس کو صلہ ملے گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے واپس لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ سود کو سود سمجھا جائے، اپنے آپ کو چیٹیوں سے دور رکھیں، اپنے آپ کو اپنے گھروں سے سنگا سے پاک رکھیں۔ قرض کا لینا دینا یہ ایک عبادت ہے، لیکن یہ آج ہمارے درمیان ایک مصیبت بن چکی ہے۔ اگر کوئی بھائی اپنے کسی بھائی کو قرض دے دے تو وہ واپس کرنے کے لیے اسے تیار نہیں ہے، اگر واپس کر دے تو وہ اپنے آپ کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے تو اس کی نیت ہی نہیں ہے کہ میں اس کو واپس کروں۔ قرض دینا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اگر کسی نے کسی کو 1000 روپے قرض دیے، حدیث کا مفہوم ہے جب صبح اٹھتا ہے تو 1000 روپے اسے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، مقبول صدقہ کرنے کا۔ لیکن جو چیزیں ضرورت کی تھی ان چیزوں کو ہم نے چھوڑا۔ آج اگر کسی نے قرض کسی کو دے دیا گویا اس نے اپنے تعلقات کو ختم کر لیا، اور اس کو قرض واپس کرنا تو دور، لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اس لیے کہ میں نے قرض لے لیا تو میں اس کو کیسے واپس کروں۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں کام آنا۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اب سے 20-25 سال پہلے تک بھی تھا، اب رواج ختم ہوا ہے۔ مالدار آدمی بھی اپنے پڑوسی کے گھر میں ہفتے 10 دن میں کٹوری دے کر بھیجتا تھا کہ تھوڑا سا نمک دے دیجئے، تھوڑا سا دودھ دے دیجئے، ایک گلاس بھیجتے کہ آدھا گلاس دودھ دے دیجئے۔ اس کے یہاں دودھ ہوتا تھا، اس کے یہاں نمک ہوتا تھا، اس کے یہاں شکر ہوتی تھی، اس لیے کہ جب ہم اس سے مانگیں گے تو شاید اس کو جب ضرورت ہوگی تو اس کو شرم نہیں آئے گی، وہ بھی ہم سے مانگ لے گا۔ جب ذرا ہمارے یہاں کچھ سالن پکتا تو ہم کسی پڑوس کے گھر میں دے دیتے، اور جب اس کے یہاں پکتا تو وہ ہمارے گھر پہنچا دیتا، ایک دوسرے شوق سے کھا لیتے تھے۔ لیکن آج اگر کسی کے یہاں پہنچاتے ہیں تو لوگ رکھنا مایوس سمجھتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، آپ محلے میں پوچھئے، کسی نے کسی کے یہاں بھیجا تو واپس کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں بھی آج اچھا پکا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ بھائی اس نے تو محبت کے ساتھ دیا ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ تحائف دیا کرو۔ تحفہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی چیز آپس میں لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سود کی جتنی شکلیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔